خان نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اور کہتے تھے اور پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اپنی ذات اور مفاد کے لیے سارے فیصلے کر رہے ہیں، وہ اس 27ویں آئینی ترمیم میں وہ بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس آئینی ترمیم میں سب کے لیے استثناء ہے، اگر کسی کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ عوام پاکستان ہے، وہ پاکستان کا غریب طبقہ ہے، وہ پاکستان کے بے روزگار نوجوان ہیں، وہ پاکستان کے غریب لوگ ہیں، وہ پاکستان کے تاجر ہیں، وہ پاکستان کے کسان ہیں، وہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پاکستان کی یوتھ ہے، وہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ کسی کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ ان کی اپنی ذات اور مفاد کے لیے ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر شہباز شریف جو کہتے ہیں قسمیں قرآن کھاتے ہیں کہ میں نے ایک دھلے کی کرپشن نہیں کی، تو اگر آپ نے ایک دھلے کی کرپشن نہیں کی تو آپ اپنے آپ کو استثناء کیوں دے رہے ہیں؟ اگر زرداری نے کچھ نہیں کیا تو آپ اپنے آپ کو استثناء کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کیا اسلام کی تاریخ میں کوئی ایک مسلم حکمران بتا دیں جس نے تاحیات مرات لی ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا، عہدے سے ہٹنے کے بعد بھی تو مجھے مرات ملتی رہیں گی؟ اور مجھے کوئی ایک اسلامی تاریخ میں سے ایسی مثال بتا دیں جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ تاحیات استثناء ہوگا، چاہے وہ سیاہ کریں سفید کریں، ایسی کوئی مجھے مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو اس لیے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ججز جو مطلب اب جو ججز جو ہیں وہ ان کی سہولت کاری اس نظام کی کر رہے تھے، وہ بھی کھل کے ایکسپوز ہو گئے ہیں، یعنی سارے کے سارے طبقات، کوئی رہ نہیں گیا جو ایکسپوز نہ ہوا۔ تو یہ 2-3 اس کے پازیٹیو پہلو ہیں۔ آپ اس آئینی ترمیم کو ایک لمحے کے لیے دیکھیں، اس وقت 30 سے 40 ٹی وی چینلز ہیں، اور 30 سے 40 جو ٹی وی چینلز ہیں نا وہ اس وقت سرکاری فنڈ کے اوپر پل رہے ہیں۔ ان کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پچھلے 3-3.5 سال میں 20 ارب سے زائد کا فنڈ دیا گیا ہے۔ 78 ڈیجیٹل میڈیا کے پروجیکٹس چل رہے ہیں جن کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ ان 30-40 چینلز، 10 سے 15 اخبارات اور 78 یہ پروجیکٹس جو ڈیجیٹل میڈیا کے چل رہے ہیں، اور باقی بھی چھوٹی موٹی آگے پیچھے چیز جن انڈیویجولز کو پیسے دیے جا رہے ہیں ان کو ملا چلا کے کوئی 150 کے قریب ایسے ادارے یا انڈیویجولز ہیں جن کو یعنی ویسے تو تھوڑے کر کے، اور جن کو ٹی وی چینلز میں اوبلائج کروایا گیا ہے یا جن کو پی ٹی وی میں رکھوایا گیا، اگر اس طرح سے گننا شروع کریں گے تو 400-500 لوگ بن جائیں گے۔ لیکن موٹی موٹی اگر آپ بات کریں تو تقریباً یہ ٹی وی چینلز، اخبارات، ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپس یا 15 سے 20 انڈیویجولز جن کو بہت زیادہ پر منتھ پیسے مل رہے ہیں، یہ ملا کے 150 بنتے ہیں۔ ان 150 میں سے، اور جو ٹی وی چینلز ہیں، ایک ٹی وی چینل کے اوپر 15-15 20-20 تجزیہ کار اور اینکرز ہیں۔ ان 150 انفرادی لوگوں یا اداروں کو میں سے کوئی 20 بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے لاجک کے ساتھ اس آئینی ترمیم کو ڈیفینڈ کیا۔ 20 بھی ایسے نہیں ہیں۔ اگر آپ ٹوٹل ملاتے ہیں تو یہ کو 600-700 انڈیویجولز بن جاتے ہیں، کیونکہ ٹی وی چینل میں بھی تجزیہ کار یہ سارے ملا چلا کے، یعنی 500-600 اگر آپ سب کو ملا لیں، ہر چینل کے ٹوٹل لوگوں کو بھی ملا لیں، ان 500-600 میں سے 20 لوگ ایسے نہیں ہیں جو لاجک کے ساتھ اس آئینی ترمیم کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں۔ کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، کوئی کسی کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے۔ کوئی 20 لوگوں نے ٹویٹر پہ آ کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا کہ یار اس کی یہ لاجک بنتی تھی، اس لیے کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو جو تاحیات استثناء دیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے، زرداری کو جو تاحیات استثناء دیا جا رہا ہے کوئی کسی کو استثناء ملنے پہ کوئی ایک بندہ بھی، یعنی میں نے 20 تو بہت زیادہ بتائیں، ایک بھی لاجک کے ساتھ آ کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ جی یہ لاجک ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے۔ باقی عمران خان نے شہباز شریف کو جس لقب سے نوازا تھا وہ بھی شہباز شریف صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ باکو سے بیٹھ کے ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا بس لمبی چوڑی تقریر کی، مسودہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، مسودہ پڑھے نہیں گیا اور مسودے کی منظوری دے دی گئی۔ اس میں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ یہ بھٹو کو بیچتے تھے، یہ بے نظیر کو بیچتے تھے، یہ گھٹیا دعوے کرتے تھے سو کالڈ کہ ہم انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ ان کے سیاسی جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جو اس وقت ڈھکا ہوا ہو۔ ان کے سیاسی جسم سے ایک ایک کپڑے کا ٹکڑا اتر گیا ہے، یہ مکمل طور پہ ان کا سیاسی جسم ننگا ہو گیا پیپلز پارٹی والوں کا۔ ان کی حیثیت، اوقات، اصلیت عوام کے سامنے آ گئی ہے۔ ان کی آنے والی نسلیں بھی کبھی جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا، آزادی اظہار رائے کا، ملک کا، وطن کا، محبت، ملک سے وطن، محبت، کسی چیز کا یہ نام نہیں لے سکتے۔ تو وہ بھی بغیر مسودہ ان کے پاس تھا ہی نہیں، اور 2 دن CEC کا اجلاس کر کے انہوں نے ہر وہ چیز جو اصل میں کروانی تھی اس کی جو ہے وہ انہوں نے منظوری دے دی۔ دیکھیں یہ سارا کچھ ہوا
عمران خان کو خوف میں 3.5 سال سے چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی، پھر 27ویں آئینی ترمیم اب ہو گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں جو کچھ کیا گیا، کیا اس میں سے کسی چیز کا عمران خان کو نقصان پہنچا ہے جو اس سے آپ عمران خان کو نقصان پہنچائیں گے یا پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. اس سے تو عمران خان اور طاقتور ہوا ہے، اس کا بیانیہ اور مضبوط ہوا ہے، اس کا بیانیہ جیتا ہے. وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ اپنی ذات اور مفاد کے لیے سارے فیصلے کر رہے ہیں، اور اس میں سارا کچھ وہی ہے. تو آپ اب کس طرح سے وہ کریں گے؟ وہ میاں نواز شریف میاں نواز شریف کے بارے میں ان کا شفقت ایاز کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جس جنگ کی بنیاد پہ یہ ساری ترمیم ہوئی ہے، اس ترمیم میں جنگ کے ڈیزائنر کے لیے بھی کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کچھ نہیں ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے بہت کچھ اس سسٹم سے لے لیا ہوا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. اب آ جائیں گے اس ترمیم کا براہ راست عمران خان صاحب پر اور تحریک انصاف پر کیا اثرات ہوں گے. پہلی بات یہ ہے، ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ جی اب آئینی عدالت بن گئی ہے. اچھا، جب یہ آئینی بینچ تھا تو بھی عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا تھا. اچھا، سپریم کورٹ میں جسٹس ضیاء آفریدی جو ہیں، ان کی سپریم کورٹ تو ریگولر بینچز تھے نا، اس میں سے بھی ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا کیونکہ جسٹس ضیاء خان اپنے پاس کیسز لگا رہے تھے. ہائی کورٹ سے بھی ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا، ان کو نیچے کچہری سے انصاف نہیں مل رہا تھا، ان کو ATC سے انصاف نہیں مل رہا تھا. تو عمران خان کو تو نہ پہلے انصاف مل رہا تھا نہ اب انصاف ملے گا. اوورآل پاکستان کے لیے تو بہت اس کے بھیانک نتائج ہیں. سب سے بھیانک تو یہی ہے کہ عدالتوں کو جس طرح سے غیر مؤثر کر دیا گیا ہے صرف عمران خان کی نفرت میں، اس سے لوگوں کا عدالتوں پر جب اعتماد ختم ہو گیا ہے تو لوگ خدا نہ خواستہ قانون ہاتھ میں لیں گے، اور یہ پاکستان کا نقصان ہے. لوگ عدالتوں کا رخ نہیں کریں گے، لوگ اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں گے، یہ پاکستان کا نقصان ہے، اللہ نہ کرے. لیکن یہ ہو رہا ہے، مطلب یہ ہو رہا ہے. 9 سے زیادہ تو چند دنوں میں عدالتوں کے اندر لوگوں کا قتل ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے، تو انہوں نے خود اپنے فیصلے کر لیے جو کہ جسٹیفائی نہیں ہے، جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن نقصان تو پاکستان کا تو نقصان ہے. لیکن میں عمران خان اور تحریک انصاف کے تناظر میں بات کروں تو تحریک انصاف اور عمران خان کو تو کوئی ان کے ساتھ تو پہلے بھی وہ ہو رہا تھا جب یہ آئینی عدالت نہیں تھی، اب بھی وہی ہوگا. اچھا، دوسرے نمبر پر آ جائیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد 5 ججز جو ہیں، کیانی صاحب، جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب، اعجاز اسحاق خان صاحب اور سمر رفعت امتیاز صاحب، ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. ان کے پاس پہلے بھی تحریک انصاف کے اور پاکستانی جو شہری ہیں عام جن کو انصاف ملنا چاہیے ان کے کیسز پہلے بھی نہیں لگ رہے تھے، جو میٹر کرنے والے کیسز ہیں. اب ٹرانسفر بھی ہو جائیں گے تو نہیں لگیں گے، تو بھی کوئی عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ہاں، پاکستان کے اوپر اثر ہے، اسلام آباد کے لوگوں کے اوپر اثر ہے کہ 5 آزاد حلف سے وفا کرنے والے لائق قابل ججز سے محروم ہو جائیں گے. پھر آ جائیں کہ CDF بن گئے ہیں، جو فیلڈ مارشل ہیں وہ CDF بھی بن گئے ہیں. وہ آرمی چیف تھے تو بھی ان کی PTI کے بارے میں یہی پالیسی تھی، وہ فیلڈ مارشل تھے تو بھی وہی پالیسی تھی. اب وہ CDF ہوں گے تو بھی ان کی وہی پالیسی ہوگی. پریکٹیکل ان کی طاقت تو وہی تھی جو آرمی چیف کے طور پہ تھی، جو فیلڈ مارشل کے طور پہ تھی، جو اب ہوگی، تو وہ ان کی پالیسی وہی تھی. باقی بھی جوڈیشل کمیشن میں چینجنگ ہو گئی ہے، تو جوڈیشل کمیشن میں پہلے بھی حکومت کی اکثریت تھی. سپریم جوڈیشل کونسل میں تبدیلی ہو گئی ہے، تو ہاں یہ ہے کہ آزاد ججز اسے فارغ کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن آزاد ججز فارغ ہو کر بھی دیے جائیں گے تو ان آزاد ججز کے پاس تو تحریک انصاف کے کیسز پہلے بھی نہیں لگ رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، وہ کسی آئینی ترمیم کے تحت تھوڑی ہو رہا تھا. وہ آئینی ترمیم کے کسی آئین کے تحت تھوڑی ہو رہا تھا، وہ کسی قانون کے تحت تھوڑی ہو رہا تھا. تو اب آپ نے آئین میں ترمیم کر دی ہیں، تو عمران خان کے ساتھ تو بغیر آئینی ترمیم کے بھی بدترین سلوک ہو رہا تھا اور تحریک انصاف کے ساتھ. تو اب بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ اس آئینی ترمیم یا آئین کے تحت نہیں ہونا، وہ غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پہ ہونا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا براہ راست عمران خان یا تحریک انصاف کے اوپر کوئی اس کا اثر پڑنا ہے. اس کا اثر ہاں پاکستان کے لوگوں، پاکستان کے اداروں کے اوپر ضرور پڑنا ہے. عمران خان کا تو بیانیہ جیتا ہے، عمران خان کو تو فائدہ ہوا ہے. عمران خان نے تو جو کہا تھا وہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں. تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس کا براہ راست کوئی عمران خان کے اوپر کوئی بہت نیگیٹو اثر پڑے گا. بلکہ نجم سیٹھی نے تو ڈرانا شروع کر دیا. نجم سیٹھی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے کل رات اسد چودھری صاحب کے انٹرویو میں بھی بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ انہوں نے تو ڈرانا شروع کر دیا ہے. اور انہوں نے تو کہا ہے کہ اس ترمیم کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے. اور کیوں وہ کہہ رہے ہیں، گو کہ میں اس اتفاق نہیں کرتا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نجم سیٹھی جو نواز شریف کے بہت قریب ہیں، انہوں نے نون لیگ والوں کو ڈرانا شروع کر دیا ہے. نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اب فیلڈ مارشل صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اب اگر عمران خان الیکشن کے ذریعے آ بھی جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. 2/3 تو یہ لینے نہیں دے گی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو. اب ڈیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سب اپنے آپ کو استثناء دے رہے ہیں. عمران خان نے ڈیل کرنی نہیں ہے، لیکن میں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ 9 من تیل بھی ہوگا اور رادھا بھی ناچے گی. اس ساری تبدیلی سے عوام کو کچھ نہیں مل رہا. حکمران طبقہ اپنا تحفظ کر رہا ہے اور اب خان صاحب کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا. کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ڈر تھا عمران خان آ جائے گا، فلاں کو ہٹا دے گا، فلاں کو ہٹا دے گا، جیلوں میں ڈال دے گا، کیسز بنا دے گا. اب وہ کہتے ہیں سب نے استثناء لے لیا، جو مین کردار ہیں اب ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اب تو ہم نے استثناء لے لیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ کل کو اگر عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے تو فکر کی بات نہیں، عمران خان نہ فیلڈ مارشل کو ہاتھ لگا سکے گا، نہ وزیر اعظم اور صدر کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے گا. پہلے تو یہ ڈر تھا کہ خان نے نکل کر اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کو بھی نہیں چھوڑنا. اب اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو فیلڈ مارشل کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اس لیے نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اب عمران خان سے بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عمران خان نے جب بھی باہر آنا ہے، سسٹم گرنا ہے، اور جب عمران خان نے اقتدار میں پی ٹی آئی نے آنا ہے تو ان کو 3/4 ملنی ہے، کلین سویپ ہونا ہے، تو 2/3 سے وہ ان کو تبدیل کر دیں گے، یہ شکیں نکال دیں گے. اور ویسے بھی پاکستان کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. چیزیں اگر سڑکوں پہ آ جائیں گی تو بنگلہ دیش میں جب چیزیں سڑکوں پر آئی تھیں تو پھر حسینہ واجد کو آئین کی کوئی شک، اس کے آئین کی کوئی شک نہیں بچا سکے گی، اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکا تھا. تو پھر چیزیں ہاتھ سے جب نکل جاتی ہیں تو نکل جاتی ہیں، پھر یہ آئین شائن تھوڑی کام آتے ہیں. تو بہرحال میرا اس میں خیال یہ ہے کہ عمران خان پر اس ترمیم کا کوئی براہ راست اثر نہیں ہے، تحریک انصاف پہ کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی آئینی ترمیم کے تحت نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی ہو رہا ہے، نہ ہوگا. اور بہرحال عمران خان کو تو فائدہ یہ ہوا ہے کہ ان کا بیانیہ جیتا ہے. جو یہ عمران خان پہ الزام لگاتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے. ان کے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ خاک میں مل گیا ہے. اور میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ میرا خیال ہے کہ اب ان جو کچھ لیا گیا اس سویلین حکومت سے، اس سے لیا گیا. عمران خان تو جب اقتدار میں آئے گا تو دوبارہ وہ آئین میں ترمیم کر کے چیزیں جو ہے وہ ختم کر دے گا. لیکن اصل میں تو یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اور یہ سب سے بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے پاکستان پر کہ یہ لوگ جو یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ نواز شریف کے بعد مریم نواز کے بعد اس کے بچے، اس کے بچوں کے بعد اس کے بچے، اور زرداری کے بعد بلاول کے بعد اس کے بچے، اس کے بچوں کے بعد اس کے بچے، تو یہ کہانی اب ختم سمجھیں. میں باقی کوئی بھی پارٹی آ جائے، کوئی بھی جماعت آ جائے، اور ظاہر ہے فی الوقت تو تحریک انصاف ہے، اور اگر کل کو تحریک انصاف کہ کوئی تحریک انصاف سے ہی میرا خیال ہے کوئی گروپ نکلے گا، ایک اور تحریک انصاف بنے گی، تو انہی کے درمیان ہی چیزیں ہوتی رہیں گی. باقی ان کے چیپٹر آپ کلوز سمجھیں. 8 فروری کو بھی ان کا چیپٹر کلوز تھا، اور اب تو انہوں نے وہ کر چھوڑا ہے کہ لوگوں کے اندر ان کی اتنی نفرت ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مجھے ایک دوست نے کہا کہ میری ویڈیوز نہیں چل رہی، میں بہت محنت سے ولاگ کرتا ہوں. میں نے اس کا یوٹیوب چینل کھول کے دیکھا، میں نے کہا یار تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم اپنی ویڈیو کے اوپر کبھی نواز شریف کی تصویر لگاتے ہو، کبھی شہباز شریف کی تصویر لگاتے ہو، کبھی مریم کی لگاتے ہو، کون تمہارے یہ کلک کرے گا؟ لوگوں کو ان شکلوں سے اتنی زیادہ وہ ہے چڑ ہے. اس نے ان کی تصویریں ہٹائیں، اس نے مجھے کہا یار میری ویڈیو چلنا شروع ہو گئی. میں نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا ان کی شکلیں لگاؤ گے تو کون دیکھے گا؟ ان کو کوئی نہیں دیکھتا بھائی. ٹی وی کے اوپر یہ آ رہے ہوں تو لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں. اب لوگوں نے ٹی وی دیکھنے چھوڑ دیے کیونکہ ہر وقت ان کی شکلیں آپ دیکھ لیں. آپ نے کتنی جگہوں پہ ٹی وی چلتا ہوا دیکھا ہے؟ آپ کو کتنے لوگ اب ٹاک شوز دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نہیں نا. تو یہ حالات ہیں. بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.